السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موبی نامی لڑکی نے بالیان کمانڈر کے ایک سپاہی کو کہا، تمہاری شکست کا ذمہ دار تمہارا اپنا کمانڈر بالیان ہے۔ اب یہ میرے ساتھ صرف عیاشی کے لیے جا رہا ہے اور مجھے کہتا ہے کہ میں اسے سمندر پار لے جاؤں، اسے صلیبی فوج میں رتبہ دلاؤں اور اس کے ساتھ شادی کر لوں، مگر مجھے اس شخص سے نفرت ہے۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اگر مجھے شادی کرنی ہے اور اپنے ملک میں لے کر جانا ہے، اسے فوج میں رتبہ دلانا ہے، تو مجھے ایسے آدمی کا انتخاب کرنا چاہیے جو میرے دل کو اچھا لگے۔ وہ آدمی صرف اور صرف تم ہو۔ تم جوان ہو، دلیر ہو، عقل مند بھی ہو۔ میں نے جب سے تمہیں دیکھا ہے تمہاری چاہ رہی ہوں۔ مجھے اس بوڑھے سے بچاؤ، میں تمہیں سمندر پار لے چلوں گی۔ فوج کا رتبہ اور مال دولت تمہارے قدموں میں ہوگا، مگر اس آدمی کو یہیں ختم کر دو۔ وہ سویا ہوا ہے، اسے قتل کر دو اور آؤ نکل چلیں۔ اس نے محافظ کے گلے میں بانہیں ڈال دی۔ محافظ اس کی حسن میں گرفتار ہو گیا۔ نوبی اس جادیگری میں ماہر تھی۔ وہ ذرا پرے ہٹ گئی۔ محافظ اس کی طرف بڑھا تو عقب سے ایک برچھی اس کے پیٹھ میں اتر گئی۔ اس کے منہ سے ہائے نکلی اور وہ پہلو کے بل لڑک گیا۔ نوبی ڈر گئی۔ برچھی سپاہی کے پیڑ سے نکلی اور اسے آواز سنائی دی، نمک حرام کو زندہ رہنے کا حق نہیں۔ لڑکی کی چیخ نکل گئی۔ وہ اٹھی اور اتنا ہی کہنے پائی تھی کہ تم نے اسے قتل کر دیا ہے۔ پیچھے سے ایک ہاتھ نے اس کے بازو کو جکڑ لیا اور جھٹکا دے کر اپنے ساتھ لے گیا۔ اسے بالیان کے پاس پھینک کر کہا، ہم اس شخص کے پالے ہوئے دوست ہیں، ہماری زندگی اسی کے ساتھ ہے۔ تم ہم میں سے کسی کو اس کے خلاف گمراہ نہیں کر سکتی۔ جو گمراہ ہوا اس نے سزا پا لی ہے۔ بالیان شراب کے نشے میں بے ہوش پڑا تھا۔ موبی نے پوچھا، تم لوگوں نے یہ بھی سوچا ہے کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ ایک سپاہی نے جواب دیا، سمندر میں ڈوبنے۔ تمہارے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ جہاں تک بالیان جائے گا ہم وہیں تک جائیں گے۔ اور وہ دونوں جا کر لیٹ گئے۔ دوسرے دن بالیان جاگا تو اسے رات کا واقعہ بتایا گیا۔ موبی نے کہا کہ مجھے جان کی دھمکی دے کر وہ اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ بالیان نے اپنے محافظوں کو شاباش دی، مگر ان کی یہ بات سنی انسنی کر دی کہ یہ لڑکی اسے گمراہ کر کے لے گئی تھی اور انہوں نے اس کی باتیں سنی تھی۔ وہ موبی کے حسن اور شراب میں مدہوش ہو کر سب کچھ بھول گیا تھا۔ موبی نے اسے ایک بار پھر کہا کہ تیز چلنا چاہیے، مگر بالیان نے پرواہ نہ کی۔ وہ اپنے آپ میں ہی نہیں تھا۔ موبی اب آزاد نہیں ہو سکتی تھی۔ اس نے دیکھ لیا تھا کہ یہ لوگ اپنے دوستوں کو قتل کرنے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ علی بن سفیان نے نہ جانے کیا سوچ کر ان کا تعاقب نہ کیا۔ بغاوت کے بعد کے حالات کو معمول پر لانے کے لیے وہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بہت مصروف ہو گیا تھا۔ ادھر ساحل کے کیمپ سے رابن، اس کے چاروں ساتھیوں اور 6 لڑکیوں کو 15 محافظوں کی حفاظت میں قہرہ کے لیے روانہ کر دیا گیا۔ قاصد ان سے پہلے روانہ ہو چکا تھا۔ قیدی اونٹوں پر تھے اور گارڈ گھوڑوں پر۔ وہ معمول کی طرح رفتار پر جا رہے تھے اور معمول کے مطابق پڑاؤ کر رہے تھے۔ وہ بے خوف و خطر جا رہے تھے۔ وہاں کسی دشمن کے حملے کا ڈر نہیں تھا۔ قیدی نہتے تھے اور ان میں 6 لڑکیاں تھیں۔ کسی کے بھاگنے کا ڈر بھی نہیں تھا، مگر وہ یہ بھول رہے تھے کہ یہ قیدی تربیت یافتہ جاسوس ہیں، بلکہ لڑاکے جاسوس تھے۔ ان میں جو تاجروں کے بھیس میں پکڑے گئے تھے وہ چنے ہوئے تیر انداز اور تیغ زن تھے، اور لڑکیاں محض لڑکیاں نہیں تھیں جنہیں وہ کمزور عورت ذات سمجھ رہے تھے۔ ان لڑکیوں کو جسمانی دلکشی، یورپی رنگت کی جاذبیت، جوانی اور ان کی بے حیائی ایسے ہتھیار تھے جو اچھے جابر حکمرانوں سے ہتھیار ڈلوا لیتے تھے۔ محافظوں کا کمانڈر مصری تھا۔ اس نے دیکھا کہ ان 6 میں سے ایک لڑکی اس کی طرف دیکھتی رہتی ہے، اور جب اسے دیکھتا ہے تو لڑکی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ مسکراہٹ اس مصری کو موسوم کر رہی تھی۔ شام کے وقت انہوں نے پہلا پڑاؤ کیا تو سب کو کھانا دیا گیا۔ اس لڑکی نے کھانا نہ کھایا۔ کمانڈر کو بتایا گیا تو اس نے لڑکی کے ساتھ بات کی۔ لڑکی اس کی زبان بولتی اور سمجھتی تھی۔ لڑکی کے آنسو نکل آئے۔ اس نے کہا کہ وہ اس کے ساتھ علیحدگی میں بات کرنا چاہتی ہے۔ رات کو جب سو گئے تو کمانڈر اٹھا۔ اس نے لڑکی کو جگایا اور الگ لے گیا۔ لڑکی نے اسے بتایا کہ وہ ایک مظلوم لڑکی ہے۔ اسے فوجیوں نے ایک گھر سے اغوا کیا اور اپنے ساتھ رکھا۔
پھر اسے جہاد میں اپنے ساتھ لائے۔ دوسری لڑکیوں کے متعلق اس نے بتایا کہ ان کے ساتھ اس کی ملاقات جہاز میں ہوئی تھی، انہیں بھی اغوا کر کے لایا گیا تھا۔ اچانک جہازوں پر آگ برسنے لگی اور جہاز جلنے لگے۔ ان لڑکیوں کو ایک کشتی میں بٹھا کر سمندر میں ڈال دیا گیا۔ کشتی انہیں ساحل پر لے آئی، جہاں انہیں جاسوس سمجھ کر قید میں ڈال دیا گیا۔ یہ وہی کہانی تھی جو تاجروں کے بھیس میں جاسوسوں نے ان لڑکیوں کے متعلق سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو سنائی تھی۔ مصری گارڈ کمانڈر کو معلوم نہیں تھا، وہ یہ کہانی پہلی بار سن رہا تھا۔ اسے تو حکم ملا تھا کہ یہ خطرناک جاسوس ہیں، انہیں کہنا لے جا کر سلطان کے ایک خفیہ محکمے کے حوالے کرنا ہے۔ اس حکم کے پیش نظر وہ ان لڑکیوں کی یا اس لڑکی کی کوئی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے لڑکی کو اپنی مجبوری بتا دی۔ اس سے معلوم نہیں تھا کہ لڑکی کے ترکش میں ابھی بہت تیر باقی ہیں۔ لڑکی نے کہا، میں تم سے کوئی مدد نہیں مانگتی، تم اگر میری مدد کرو گے تو میں تمہیں روک دوں گی، کیونکہ تم مجھے اتنے اچھے لگتے ہو کہ میں اپنی خاطر تمہیں کسی مصیبت میں نہیں ڈالنا چاہتی۔ میرا کوئی غمخوار نہیں، میں ان لڑکیوں کو بالکل نہیں جانتی اور ان آدمیوں کو بھی نہیں جانتی۔ تم مجھے رحم دل بھی لگتے ہو اور میرے دل کو بھی اچھے لگتے ہو، اس لیے تمہیں یہ باتیں بتا رہی ہوں۔ اتنی خوبصورت لڑکی کے منہ سے اس قسم کی باتیں سن کر کون سا مرد اپنے آپ میں رہ سکتا ہے؟ یہ لڑکی مجبور بھی تھی، رات کی تنہائی بھی تھی، مصری کی مردانگی پگھلنے لگی۔ لڑکی نے ایک اور تیر چلایا اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے کردار پر زہر اگلنے لگی۔ اس نے کہا کہ میں نے تمہارے گورنر سلطان صلاح الدین ایوبی کو مظلومیت کی یہ کہانی سنائی تھی، مجھے امید تھی کہ وہ میرے حال پر رحم کرے گا، مگر اس نے مجھے اپنے خیمے میں رکھ لیا اور شراب پی کر میرے ساتھ بدکاری کرتا رہا۔ اس وحشی نے میرا جسم توڑ دیا ہے۔ شراب پی کر وہ اتنا وحشی بن جاتا کہ اس میں انسانیت ہی نہیں رہتی تھی۔ مصری کا خون کھولنے لگا۔ اس نے بتک کر کہا، ہمیں کہا گیا تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی مومن ہے، فرشتہ ہے، شراب اور عورت سے نفرت کرتا ہے۔ لڑکی نے کہا، مجھے اب اسی کے پاس لے جایا جا رہا ہے۔ اگر تمہیں یقین نہ آئے تو رات کو دیکھ لینا کہ میں کہاں رہوں گی۔ وہ مجھے قید خانے میں نہیں ڈالے گا، اپنے حرم میں رکھ لے گا۔ مجھے اس آدمی سے ڈر آتا ہے۔ اس قسم کی باتوں سے لڑکی نے اس مصری کے دل میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف نفرت پیدا کر دی اور وہ پوری طرح مصری پر چھا گئی، اس کے دل اور دماغ پر قبضہ کر لیا۔ مصری کو معلوم نہیں تھا کہ یہی ان لڑکیوں کا ہتھیار ہے۔ لڑکی نے آخر میں کہا، اگر تم مجھے اس ذلیل زندگی سے نجات دلا دو تو میں ہمیشہ کے لیے تمہاری ہو جاؤں گی اور میرا باپ تمہیں سونے کی اشرفیوں سے مالا مال کر دے گا۔ میرے ساتھ سمندر پار بھاگ چلو، کشتیوں کی کمی نہیں، میرا باپ بہت امیر آدمی ہے، میں تمہارے ساتھ شادی کر لوں گی اور میرا باپ تمہیں نہایت اچھا مکان اور بہت سی دولت دے گا اور اسے تم تجارت بھی کر سکتے ہو۔ مصری کو یاد رہ گیا کہ وہ مسلمان ہے۔ اس نے کہا کہ وہ اپنا مذہب ترک نہیں کر سکتا۔ لڑکی نے ذرا سوچ کر کہا، میں تمہارے لیے اپنا مذہب چھوڑ دوں گی۔ اس کے بعد وہ فرار اور شادی کا پروگرام بنانے لگے۔ لڑکی نے اس سے کہا، میں تم پر زور نہیں دیتی، اچھی طرح سوچ لو، میں صرف جاننا چاہتی ہوں کہ میرے دل میں تمہاری جو محبت پیدا ہو گئی ہے، اتنی تمہارے دل میں بھی پیدا ہوئی یا نہیں۔ اگر تم مجھے قبول کرنے پر آمادہ ہو سکتے ہو تو سوچ لو اور کوشش کرو کہ قہرہ تک ہمارا سفر لمبا ہو جائے۔ ہم ایک بار وہاں پہنچ گئے تو پھر تم میری بو بھی نہیں سونگھ سکو گے۔ لڑکی کا مقصد صرف اتنا تھا کہ سفر لمبا ہو جائے اور 3 دنوں کی بجائے 6 دن راستے میں ہی گزر جائیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ رابن اور اس کے ساتھی فرار کی ترکیبیں سوچ رہے تھے۔ وہ اس کوشش میں تھے کہ رات کو سوئے ہوئے محافظوں کے ہتھیار اٹھا کر انہیں قتل کر دیا جائے، جو ناممکن سا کام تھا، یا ان کے گھوڑے چرا کر بھاگا جائے۔ ابھی تو پہلا ہی پڑاؤ تھا۔ ان کی ضرورت یہ تھی کہ سفر لمبا ہو جائے تاکہ اطمینان سے سوچ سکیں اور عمل کر سکیں۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے اس لڑکی کو استعمال کیا۔ وہ محافظوں کے کمانڈر کو قبضے میں لے لی۔ لڑکی نے پہلی ملاقات میں یہ مقصد حاصل کر لیا اور مصری کو منہ مانگی قیمت دے دی۔ مصری ایسا بڑا رتبے والا آدمی نہیں تھا، معمولی سا عہدیدار تھا۔ اس نے کبھی خواب میں بھی اتنی حسین و جمیل لڑکی نہیں دیکھی تھی۔ کہاں ایک جیتی جاتی لڑکی جو اس کے تصوروں سے بھی زیادہ خوبصورت تھی اس کی لونڈی بن گئی تھی۔ وہ اپنا فرض اور اپنا مذہب بھول گیا تھا۔
وہ ایک لمحے کے لیے بھی لڑکی سے الگ نہیں ہونا چاہتا تھا۔ اس پاگل پن میں اس نے صبح کے وقت پہلا حکم یہ دیا کہ جانور بہت تھکے ہوئے ہیں، لہٰذا آج سفر نہیں ہوگا۔ محافظوں اور شتربانوں کو اس حکم سے بہت خوشی ہوئی۔ وہ محاذ کی سختیوں سے اکتائے ہوئے تھے، انہیں منزل تک پہنچنے کی کوئی جلدی نہیں تھی۔ وہ دن بھر آرام کرتے رہے، گپ شپ لگاتے رہے اور ان کا کمانڈر اس لڑکی کے پاس بیٹھا بدمست ہوتا رہا۔ دن گزر گیا، رات آئی اور جب سو گئے تو مصری لڑکی کو ساتھ لیے دور چلا گیا۔ لڑکی نے اسے آسمان پر پہنچا دیا۔ صبح جب یہ قافلہ چلنے لگا تو مصری کمانڈر نے راستہ بدل دیا۔ اپنے دستے سے اس نے کہا کہ اس طرح اگلے پڑاؤ کے لیے بہت خوبصورت جگہ ہے، قریب ایک گاؤں بھی ہے جہاں مرغیاں اور انڈے مل جائیں گے۔ اس کا دستہ اس پر بھی خوش ہوا کہ کمانڈر انہیں عیش کرا رہا ہے۔ البتہ اس دستے میں 2 عسکری ایسے بھی تھے جو کمانڈر کی ان حرکتوں سے خوش نہیں تھے۔ انہوں نے اسے کہا کہ ہمارے پاس خطرناک قیدی ہیں، یہ سب جاسوس ہیں، انہیں بہت جلد حکومت کے حوالے کر دینا چاہیے، بلا وجہ سفر لمبا کرنا ٹھیک نہیں۔ مصری نے انہیں یہ کہہ کر چپ کروا دیا کہ یہ میری ذمہ داری ہے کہ جلدی پہنچوں یا دیر سے، جواب طلبی ہوئی تو مجھ سے ہوگی۔ دونوں خاموش ہو گئے، لیکن وہ الگ جا کر آپس میں خسر پھسر کرتے رہے۔ دوپہر کے بعد انہیں دور آگے بہت سے گیت اڑتے ہوئے نظر آئے۔ یہ اس کی نشانی تھی کہ وہاں کوئی مردار ہے۔ وہ علاقہ مٹی اور ریت کے ٹیلوں کا تھا، صحرائی درخت بھی تھے۔ چلتے چلتے وہ ان ٹیلوں میں داخل ہو گئے۔ راستہ اوپر ہوتا گیا اور ایک بلند جگہ سے انہیں ایک میدان نظر آیا جہاں گدھوں کے غول اڑتے ہوئے نظر اور شور برپا کر رہے تھے۔ ذرا اور آگے گئے تو نظر آیا لاشیں ہیں، بدبو بھی تھی۔ یہ ان سودانیوں کی لاشیں تھیں جو بحیرہ روم کے ساحل پر مقیم سلطان ایوبی کی فوج پر حملہ کرنے چلے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے جانباز سواروں نے راتوں کو ان کے عقبی حصے پر حملہ کر کے یہ کشت و خبار ان کی فوج کو نیست و نابود کر دیا تھا۔ دوستو، اگلی ایپیسوڈ دیکھنے کے لیے ہماری ویڈیو کا انتظار کریں۔ شکریہ۔